پانی دیتا رہا، رب بھی اہتمام فرماتا رہا، بارشیں بھی برستی رہی۔ جب بارش نہیں آئی تو ضرورت پانی کی تھی تو اس نے پھر جو ہے وہ کنویں پر بیل جوتے اور پھر پانی دیا۔ پھر جو ہے وہ چاند جو تھا اس کی چاندنی اس کے اوپر لگے ہوئے اناج کے اندر رس بھرتی رہی اور مٹھاس پیدا کرتی رہی، اور سورج اس کو پختہ کرتا رہا۔ پھر وہ گندم پک گئی تو شدت کی گرمی کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ آئے اور اس کو کاٹتے رہے، اور سخت دوپہر میں کاٹ کر کے انہوں نے اس کو باندھ دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے خوشے الگ کیے، اور پھر خوشوں سے اناج الگ کیا اور بھوسا الگ کر دیا گیا۔ پھر اس اناج کو پھر پانی سے دھویا گیا، اور پھر ایک خاتون نے چکی سے اس کو پیسا اور آٹا بنایا، اور پھر کنویں سے جو ہے وہ گھر کا مالک جا کے پانی لے کر کے آیا، اس نے پانی ڈال کر کے اس آٹے کو گوندا۔ پھر وہ گھر کا مالک کہیں سے لکڑیاں لے کے آیا کاٹ کر کے، اور اس نے چولہے میں رکھ کے آگ لگائی، پھر اس کے اوپر توا رکھا، اور پھر اس کے اوپر وہ گوندا ہوا آٹا اس کا پیڑا بنایا، پھر اس کی روٹی بنائی، پھر اس کے اوپر ڈالا۔ آگ تھوڑی سی زیادہ جل گئی اور ایک کونا جل گیا اور تجھے پسند نہ آیا کہ کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں تک پہنچا، تو نے اس طرح اتار کے پھینک دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو چونکہ انسان کی نظر اس سارے منظر نامے کی طرف نہیں ہوتی ہے، اور یا پھر اس کو آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ شکر کا لہجہ نہیں رکھتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، پھر اس کا ربا ربا شکر ادا کر رہا ہو۔ یہ موسم ماہ سیام کا آ رہا ہے، تو سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد جب شام کے وقت ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے اور بندہ اس کو لے کر کے اپنے کام و دہان میں ٹپکاتا ہے، تو انسان کی زبان بولے نہ بولے انسان کا ایک ایک بال رب کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے دن کی پیاس کاٹی نا تو اب پتہ چلا کہ پانی کیا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور کے بارے میں، کہ حضور سے محبت کتنی ہے ہمیں۔ کسی نے کہا جان سے زیادہ، کسی نے کہا مال سے زیادہ، کسی نے کہا اولاد سے زیادہ، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے حضور ہمیں مال سے، جان سے، اولاد سے پیارے تھے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہو اور ٹھنڈا پانی میسر آ جائے حضور اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ یہ آپ نے پرسوں کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ عرب میں ایک شخص گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے راہ نہیں پا رہا تھا، تو 40 کلومیٹر پیدل چلا اور پھر اس کی موت واقع ہو۔ صحراؤں میں پانی نہ ملے تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ حضور کتنے پیارے تھے، کہا اتنا سمجھو کہ صحراؤں میں جب موت اپنی آنکھیں نکال رہی ہو اور ٹھنڈا پانی میسر نہ ہو تو اچانک اس پیاس میں ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے تو وہ ٹھنڈا پانی کتنا بھلا لگتا ہے۔ حضور ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارے تھے، مطلب یہ کہ حضور ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کی قدر سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں بتا رہا ہے افلا یشکرون، یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون، باقی ہے اس رب کو جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ان چیزوں کے مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسهم مخاطبین سے کہا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے، لوگوں سے، کہ ان کے اندر بھی جوڑے ہیں، انسانوں کے اندر بھی، حیوانات کے اندر بھی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جن کی انہیں خبر ابھی نہیں، ان میں بھی جو ہے وہ جوڑے ہیں جن کی خبر انہیں نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نباتات میں بھی، حیوانات میں بھی اور ساری چیزوں کے اندر جوڑے بنائے ہیں۔ انسان کا فہم، انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائی، لیکن جوڑے وہاں ہیں۔ انسان میں تو جوڑے ہیں ہی ہیں، نباتات بھی بغیر نر کے پھل نہیں دیتے۔ یہ کھجوروں کے باغوں میں اور آم کے پیڑ جہاں ہوتے ہیں تو ان باغوں کے اندر ان کو ساتھ نر بھی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر نر نہیں دیں گے تو پھل کچا جھڑ جائے گا، پکا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ یہ کھجور کا علاقہ نہیں ہے، کہیں اکیلی کھجور ہو تو کبھی اس پہ پھل نہیں آپ نے آتا دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ نر نہیں، یا وہ نر ہوگا تو پھل آئے گا نہیں، اگر وہ مادہ ہے تو اس کا ساتھ نر نہیں۔ تو جہاں کھجوریں اگائی جاتی ہیں، جہاں ان کے باغات ہوتے ہیں تو وہاں نر بھی دیے جاتے ہیں۔ پھر ہوائیں نر کھجوروں سے مادہ تولید کو لے کر کے مادہ کے اوپر پھینکتی ہیں اور اس طرح وہ برابر ہوتی ہیں اور پھر پھل ہوتا ہے۔ تو جن کو نر کم ملتا ہے، جن کھجوروں کو نر کم ملے تو ان کے اندر گٹھلی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی جوڑے اور انسانوں کے اندر بھی جوڑے اور درختوں کے اندر بھی جوڑے، اور پھر فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ،
اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ جانتے نہیں، جوڑے ان میں بھی۔ میں کہتا ہوں اگر اس بلب کو، اس پنکھے کو ایک مثبت اور ایک منفی، ایک ٹھنڈی اور گرم تار نہ دے، یہ جوڑا اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی روشن نہ ہو سکے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم تدبر کریں تو یہ ضابطہ کار فرما ہے جو رب نے دیا ہے، اور اس جوڑے سے ہی کائنات کے اندر حسن اور رنگ اور بہار ہے۔ عورت کا حسن کس کام اگر مرد کی فتوت نہ ہو، اور مرد کی فتوت کس کام اگر عورت کا خمار نظر نہ ہو۔ تو رب نے جو ہے وہ یہ جو جوڑوں کا سلسلہ رکھا ہے، یہ ایک حسن اور ایک لطافت پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے۔ تو کہا اس پہ غور کریں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، ان کی اپنے آپ سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے جن کو انہیں خبر نہیں، جن کو جانتے نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک نشانی، بڑی نشانی رات، نسلخ منہ النہار، جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ھم مسلمون، پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ اصل اندھیرا ہے تو روشنی دن کی صورت میں نمودار ہے، سورج کی کرنیں اندھیرے کو دھکیل دیتی ہیں۔ بات یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین میں مقناطیسی سلاخیں ہیں جو روشنی کو جذب کرتی ہیں اور اندھیرا سمٹتا ہے۔ بہرحال جو بھی طریقہ کار ہو، تو دن ایک لباس ہے جو رات کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور رات اس کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ کالے حبشی کو سفید لباس پہنا دی تو سفیدی نظر آئے گی، اور پھر جب لباس کھینچے تو نیچے سے سیاہی نکلتی آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے راتوں پر دنوں کے لباس چڑھا دیے، اور پھر راتیں نہیں رہی، دن ہو گئے، اور جب ہم دن کھینچتے ہیں تو پھر وہ کالی کی کالی ہو جاتی ہیں۔ شب دہجور کی وہی ظلمتیں، وہی اندھیرے، وہی راہوں میں بھٹکنا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے اگر اس پہ غور کریں کہ ہم نے دن بنائے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ پہ، اس کا ایک استقرار ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ اچھا، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کو لمستقر لہا کو لا مستقر لہا پڑھا، ایک قرات میں یہ پڑھا۔ تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ سورج چلتا ہے اور ایسے چلتا ہے تو رکتا نہیں، یعنی مسلسل چلتے چلا جا رہا ہے، اور جو چیزیں سورج کے سامنے آتی ہیں وہ روشن ہوتی ہیں، وہاں دن ہوتا ہے، اور جہاں سورج نہیں ہوتا تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو وہ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے، ایک تسلسل کے ساتھ۔ لیکن جو قرات ہے وہ لمستقر لہا، اس پر ہے، متفق قرات یہ ہے، اس لیے یہاں یہ ہوگا کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار پر، اپنے مستقر پہ چلتا ہے اور کبھی اس سے ہٹا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے اور شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کے لمحے قریب آئے تو حضور نے فرمایا ابو ذر جانتے ہو سورج جب ڈوبتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب سورج ڈوبتا ہے تو رب کے عرش کے نیچے سجدہ کرے، تو یہ اس کا مستقر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے، یہ رب کا حکم ہے جس سے وہ سرتابی نہیں کر سکتا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اب چاند کی طرف توجہ موڑی انسان۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ جب چاند چڑھتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، ویسے چاند کے لیے مطلق لفظ ہے وہ قمر ہے، عربی قمر، کسی بھی حالت میں چاند ہو تو اس کو قمر کہا جاتا ہے، لیکن پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور جب چاند 14ویں رات کو پہنچے تو اسے بدر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مختلف منازل، تو جب پہلی رات کو ہوتا ہے تو اس وقت سارے چھتوں پہ چڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں، انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں اور بھلا لگتا ہے۔ پھر جب بدر تمام ہوتا ہے تو پھر اس کی چاندنی چکور کے دل میں کشش پیدا کر دیتے ہیں، سمندروں میں مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، جوار بھاٹے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی چاند جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، راتوں کی تنہائیوں میں نکلتا ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں غروب ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک کھجور کی پرانی شاخ ہو، ارجون کھجور کی اس شاخ کو کہتے ہیں جس شاخ کے ساتھ پھل لگا ہوا ہو، اور پھل کی وجہ سے وہ جھک جاتی ہے، جب پھل توڑ لیا جائے تو اس کی شکل بالکل چاند کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب آخری راتوں میں ہوتا ہے وہ زرد بھی ہو جاتی ہے اور پرانی بھی ہوتی ہے، اور
جو ہے وہ بے ڈھنگی سی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاند پھر اس مرحلے پہ پہنچتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اللہ اکبر عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ڈال کی طرح، پرانی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، اس چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا، تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، اور پھر منازل طے کرتا رہا، اور جوانی کی دہلیز پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی، تو پھر